اس کو آسان کیا چیز بنا دیتی ہے؟ آسان چیز بنا دیتی ہے ایمان، محمد الرسول اللہ کی محبت۔ اللہ کے رسول کی محبت سب سے پہلے ہم کو غلامی سے آزادی دلاتی ہے، سب سے پہلے ہم کو غلامی سے آزادی دلاتی ہے۔ ایک سبق لینا چاہیے ہم سب کو، دوسروں کی نقل کرنے سے عزت نہیں ملتی، اپنی قدروں پر مضبوطی سے جمنے سے عزت ملتی ہے۔ یہ ہے سبق۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى، اما بعد۔ قال صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم: لا تكن إمعة، إن أحسن الناس أحسنتم وإن أساءوا أسأتم، أو كما قال صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حضرات گرامی، انسان کی کامیابی کے لیے یہ عادت بہت مفید ہوتی ہے کہ جب اسے کوئی ترقی ملے، اس کی کوئی کوشش کامیاب ہو، اس کی کوئی خواہش پوری ہو، تو وہ تھوڑا غور ضرور کرے کہ یہ کامیابی مجھے کیسے ملی، کیوں ملی، میری یہ کوشش اور یہ خواہش کیوں کامیاب ہوئی، کیا وجہ ہے اس کی۔ تجزیہ کرے، انالائسس کرے اپنی کامیابی کا بھی اور اپنی ناکامیوں یا پریشانیوں کا بھی، کہ کیوں میں یہاں پھنس گیا، کیوں میری یہ کوشش کامیاب نہیں ہوئی، کیوں الٹا نتیجہ نکلا، مجھ سے کیا غلطی ہوئی۔ ہر انسان کو اپنی زندگی میں کبھی کامیابی ملتی ہے اور کبھی ناکامی، یہ بالکل اس زندگی کا لازمی اصول ہے، ہر ایک کے ساتھ ہوتا ہے۔ اب کچھ لوگ وہ ہوتے ہیں جو ٹھہر کر تجزیہ کرتے ہیں، سبق لیتے ہیں، سبق سیکھتے ہیں، پھر وہ ان غلطیوں کو نہیں دہراتے، کریکشن کرتے ہیں، امپروومنٹ کرتے ہیں، کسی اور کو اپنی ناکامی کا الزام نہیں دیتے، اور کامیاب ہوتے ہیں تو ان کا ذہن اس طرف نہیں جاتا کہ میں ہوں ہی اتنا چالاک، میں ہوں ہی اتنا سمجھدار اور ذہین۔ ان کا ذہن اس طرف جاتا ہے کہ کامیابی کے اسباب دینے والا تو اللہ ہے، تو پھر تو یہ ھذا من فضل ربی ہے، جو مجھے ملا اللہ کے فضل سے ملا۔ اگر اللہ میرے دماغ کے ایک ٹیشو، یہ ایک سیل کو ڈیمیج کر دیتا تو میری ڈگریاں کام آ سکتی تھیں، سفارشیں کام آ سکتی تھیں۔ یہ کامیاب انسان کا ایک راستہ ہے، ہر شخص کا۔ اور جو انسان یہاں مس کر جاتا ہے، غلطی کر جاتا ہے، کامیابیوں کا کریڈٹ خود اپنی ذہانت کو دیتا ہے، اپنی چالاکی، اپنے ریسورسز، وہ بہت جلد کسی دوسری پریشانی میں پھنستا ہے۔ کاش کہ کوئی شخص اپنے حالات کا اس طرح تجزیہ کرے۔ اسی طرح اپنے علاوہ، اپنی ذات کے علاوہ کسی اور کے ساتھ کوئی واقعہ پیش آئے، کوئی اور خبر آئے، کسی قوم کی
کسی علاقے یا کسی ملک میں ہونے والے کسی واقعے کی خبر آئے تو سمجھدار لوگ وہ ہوتے ہیں جو صرف 2-4 منٹ کے لیے اس پر سرسری تبصرہ نہیں کرتے، اس پر غور کرتے ہیں، اس سے سیکھتے ہیں، اس سے سبق لیتے ہیں۔ بڑے بڑے بادشاہوں نے چھوٹی چھوٹی مخلوقات سے سبق لیا ہے، اور اس سبق لینے کے بعد ان بادشاہوں کی زندگی میں فتوحات کا ایک نیا دور شروع ہو گیا۔ آپ نے بہت سو نے تاریخ میں شاید پڑھا ہو تیمور لنگ کے واقعات، سکندر مرزا کے واقعات۔ تیمور بار بار شکست کھا رہا تھا اور مایوس ہو گیا تھا، لیکن اس کی نظر پڑی چونٹیوں پر۔ چونٹیوں شاید سب سے حقیر، معمولی، کمزور، بے بس مخلوق ہے وہ، اور چونٹیوں پر اس کی نظر پڑی اور اس نے یہ دیکھا کہ چونٹیاں ہمت نہیں ہارتی۔ وہ چونٹی چڑھ رہی ہے اوپر پہاڑ پر اور چڑھ کے تھوڑا گر جاتی ہے، لیکن 1 منٹ بھی وہ ماتم نہیں کرتی، شکایت نہیں کرتی، رونا نہیں روتی، وہ دوبارہ چڑھنا شروع کرتی اور کچھ اوپر تک پہنچتی ہے اور پھر گرتی ہے۔ آج تک کوئی چینٹی اوپر چھت تک پہلی کوشش میں نہیں پہنچی۔ کیا یہ اللہ کا اس کے اوپر ظلم ہے؟ نہیں، یہ اپنے کو سمجھدار سمجھنے والے انسانوں کی تربیت کا ایک سامان ہے۔ تم ناکام ہو، پریشان مت ہو، پھر کوشش شروع کرو۔ پہلی کوشش میں تم کامیاب نہیں ہوئے، پھر کوشش کرو، دوسری میں کامیاب نہیں ہوئے، پھر کوشش کرو، پھر کرو، کرتے رہو، ٹرائی اگین، ٹرائی اگین، ٹرائی اگین، ایٹ لاسٹ یو ول سکسیڈ۔ آخر میں تم کامیاب ہو کر رہو گے۔ ابھی حال میں ایک واقعہ پیش آیا، ایک ملک میں ایک فٹ بال کا عالمی مقابلہ ہوا۔ جو لوگ ان کھیلوں کے مقابلوں کے پیچھے ہونے والی حرکتوں سے واقف ہیں وہ ڈر گئے اور گھبرا گئے، میں بھی ان میں سے ایک تھا، کہ پہلی بار ایک مسلم عرب ملک میں یہ ورلڈ کپ ہو رہا ہے۔ اللہ خیر کرے، اب جو گندگی، جو بے حیائی، جو زنا، جو فحاشی، جو جوا، جو شراب، جو لوٹ مار، جو ریپ، جو کچھ ہوگا اس ملک میں، اب اس ملک کی ساری خوبیوں پر پانی پھرے گا، اور خدا جانے کتنے 100 سال کے لیے اس کی نحوست اس ملک میں رہے گی۔ کیونکہ میں ذاتی طور پر تھوڑا بہت اس ملک سے واقف ہوں، ان لوگوں کی خوبیوں سے بھی واقف تھا۔ دولت کی فراوانی کی وجہ سے آنے والے نقصانات یا خطرات سے بھی کسی حد تک ہم لوگ واقف ہیں، مگر یہ سبق سیکھنے کا واقعہ ہے، اس لیے میں آج آپ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ دل و جان سے دعا نکلتی ہے اس ملک کی حکومت کے لیے، اس ورلڈ کپ کے ذمہ داروں کے لیے، ان پوری اتھارٹیز کے لیے جنہوں نے اپنی ویلیوز اور اپنی قدروں اور اپنے اخلاق و آداب کا سودا نہیں کیا۔ بڑی عقل مندی سے کام لیا انہوں نے پہلے تو اپنے یہاں اس عالمی مقابلے کے انعقاد کے ایگریمنٹس پر سائن کیا، اور اس کے بعد دوسری اور تمام سہولتوں کے سلسلے میں انہوں نے منتظمین کو اطمینان دلایا کہ اب تک جتنے عالمی مقابلے ہوئے ہیں ہم ان کے مقابلے میں بہت زیادہ بہتر سہولتیں فراہم کریں۔
یہ ایک مختصر سا لفظ تھا، سہولتیں، ہم فیسلٹیز دیں گے، ہوٹلز بک ہو گئے، ایگریمنٹ سائن ہو گئے۔ اس کے بعد اب جب اگلا مرحلہ آیا، اس قدر شراب کا دور چلے گا، اور اب تو ایک عجیب بات ہے، اب تو ایک نئی بیماری چلی ہے ہم جنسی کی، ہومو سیکسولیٹی کی۔ اب وہ اس کا پورا پروپیگنڈا ہوگا تاکہ پورا مسلم ملک، ممالک، عالم اسلام، تمام عرب ممالک، وہاں بھی مردوں کی مردوں سے، عورتوں کی عورتوں سے وہ حرکت جو جانور بھی نہیں کرتے، وہ عام ہوگی۔ یہاں پر آ کر اس ملک نے اور اس ذمہ داروں نے کہا ہرگز نہیں، ایبسلیوٹلی ناٹ، یہ سب کچھ نہیں ہوگا۔ ایک اشتہار، ایک علامت، ایک ٹوپی اور ایک کیپ، ایک جیکٹ، کسی طرح کا کوئی اشارہ ہم اپنے ملک کی حدود میں داخل نہیں ہونے دیں گے۔ اسٹیڈیم میں اذان ہوگی، اسٹیڈیم میں باجماعت نماز ہوگی، کسی قسم کی شراب اسٹیڈیم کے حدود میں داخل نہیں ہو پائے گی، کوئی نامناسب نعرہ نہیں لگے گا۔ کیا سبق ملتا ہے؟ میں نے شروع میں بات کہی تھی سبق لینے کی، میں کوئی قصیدہ خوانی کے لیے یہاں پر نہیں یہ باتیں کہہ رہا ہوں۔ اللہ نے ہمیں بالکل بے نیاز ماں باپ کے پیٹ کی گود میں پالا ہے۔ ہمیں کسی عرب حکومت سے آج تک ہم نے ایک نیا پیسہ نہیں لیا، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ لیکن یہ موضوع آج میں نے کیوں چھیڑا ہے، اور یہ میں آپ کو بتا دوں کہ آج میں نے خود، حالانکہ میں بہت سخت بیماری کے دور سے گزر رہا ہوں اور علاج ہی کے لیے اس وقت یہاں لکھنؤ آیا ہوا ہوں، لیکن آج میں نے خود کہلوایا کہ اگر ہو سکے گا تو میں کچھ عرض کروں گا۔ دیکھیے کیا سبق لینا چاہیے ہم کو اس واقعے سے۔ میں نے اس واقعے کا ذکر سبق کے لیے کیا ہے، تعریف کے لیے نہیں کیا۔ آپ دیکھیے پوری دنیا میں جو اس وقت عزت ملی ہے قطر کی حکومت کو، جو عزت ملی ہے وہاں کے عوام کو، جو عزت ملی ہے اسلامی تہذیب کو، جو عزت ملی ہے اسلامی قدروں کو، 100 سال تک علماء تقریریں کرتے رہتے، ایسی عزت نہ ملتی، اس لیے کہ عمل سے جو تاثیر ہوتی ہے وہ کچھ اور ہی ہوتی ہے۔ وہاں کے مقامی لوگوں نے دکھایا کہ ہم کن کی اولاد ہیں، ہم بنیوں کی اولاد نہیں ہیں، ہم نبیوں کے ماننے والے ہیں۔ چنانچہ انہوں نے ان لوگوں کو مفت کھانا کھلایا اور ہاتھ میں کھانا لیے کھڑے رہتے تھے۔ یہ تو مبہوت رہ گئے مغرب کے لوگ، امریکہ اور یورپ سے آئے ہوئے لوگ حیرت زدہ رہ گئے، آنکھوں سے آنسو بہہ پڑے عورتوں کے۔ عورتوں نے بیان دیا ٹی وی پر کہ کسی بھی ورلڈ کپ میں ہم جاتے تھے تو ہماری عزتیں محفوظ نہیں ہوتی تھیں۔ ادھر سے کوئی شرابی گزرا، اس نے چھیڑا، ادھر سے کوئی نشے میں چور گزرا، اس نے بدتمیزی کی، یہاں کسی نے ہمیں اپنی آنکھیں ملا کر دیکھا بھی نہیں۔ قطر کا معاشرہ صحابہ کا معاشرہ نہیں ہے، آپ کی اور ہماری طرح کے عام لوگ ہیں بھائی، بلکہ جو دولت ان کے پاس ہے وہ دولت کا 10%، 5% بھی اگر یہاں آ جائے تو ہم سب فرعون بن جائیں۔ عزت ملی ان کو، ساری دنیا کے میڈیا نے ان کو عزت دی، اخبارات نے ان کو خراج تحسین پیش کیا کہ اتنا صاف ستھرا معاشرہ، اتنا نیٹ اینڈ کلین، اتنا محفوظ، اتنا پرامن، کسی کا کوئی نقصان نہیں ہوا، کوئی ایکسیڈنٹ نہیں ہوا، کوئی لوٹ مار نہیں ہوئی،
اندرا نگر کے لوگ شاید اس کو زیادہ اہمیت نہ دیں، لیکن جو لوگ یورپ اور امریکہ جا چکے ہیں اور جاتے رہتے ہیں وہ تو اس کو میریکل سمجھتے ہیں. ان کو یقین ہی نہیں آتا کہ یہ کون سا معاشرہ ہے. ایک سبق لینا چاہیے ہم سب کو. دوسروں کی نقل کرنے سے عزت نہیں ملتی، اپنی قدروں پر مضبوطی سے جمنے سے عزت ملتی ہے. یہ ہے سبق. ہو سکتا ہے دھوکے میں آئے ہم، اس لیے میں کہہ رہا ہوں آپ سب بہت اچھے لوگ ہیں. اگر ہم اس کرسی پر بیٹھ رہے ہیں اور کچھ آپ سے عرض کر رہے ہیں تو واللہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم آپ سے بہتر ہیں. یہ تو آخرت میں پتہ چلے گا کہ کون بہتر ہے. کیا پتہ آپ میں سے کتنے لوگ اللہ کے بہت قریب شمار ہوں. آپ میں سے کتنوں نے غریبوں کی مدد کی ہوگی، آپ میں سے کتنوں نے غلطیوں کو معاف کیا ہوگا، آپ میں سے کتنوں نے یتیموں کی کفالت کی ہوگی، آپ میں سے کتنوں نے کتنی مختلف نیکیاں کمائی ہوں گی، کتنے نوجوانوں نے اپنے آپ کو پاک دامن رکھنے کے لیے بڑا جہاد کیا ہوگا. ایک سبق ہم سب تازہ کر لیں. ہمیں سنت کا طریقہ، شریعت کا طریقہ، فطرت کا طریقہ، پاکیزگی کا طریقہ، اخلاقی قدروں والا طریقہ، اس کو چھوڑنے سے عزت نہیں ملے گی. اپنے لباس کو اتار کر دوسروں کے لباس پہن لینے سے عزت نہیں ملے گی. دوسروں کی نقل کرنے سے عزت نہیں ملے گی. اپنی تہذیب پر جمنے سے عزت ملے گی. اپنی ویلیوز پر ثابت قدم رہنے سے عزت ملے گی. دنیا کس کے سامنے سر جھکاتی ہے؟ وہ جو اس کی نقل کرے. دنیا کا مزاج ہے کہ جو اس کی نقل کرتا ہے دنیا والوں کی، دنیا والے سمجھتے ہیں کہ یہ غلام ہے، یہ ڈیفیٹڈ آدمی ہے، اس کا اپنا کوئی چوائس نہیں، اس کا اپنا کوئی انتخاب نہیں. یہ تو ہر چیز میں بس نقل کرتا ہے. ایک کمپلیکس اس کے اندر ہے، انفیریٹی کمپلیکس. ایسے شخص کی کوئی عزت کر ہی نہیں سکتا. یہ فطری مسئلہ ہے. انسان کی نیچر میں یہ ہے کہ وہ اس کی عزت کرتا ہے جو اپنی وضاقتہ، اپنے اصولوں پر قائم رہے. جھگڑا کسی سے نہیں کرنا، کسی کو حقارت سے دیکھنا بھی نہیں، مس بہیو بھی نہیں کرنا. انکسار، تواضع، ملنساری، اخلاق، خدمت اور اپنے اصول، پاکیزگی کے اصول، پاک دامنی کے اصول. ایک مرتبہ صرف مجھے ایک چھوٹا سا تجربہ ہوا کہ کسی امریکن لڑکی نے جو جہاز پر میرے بغل میں بیٹھی تھی میرے لباس کی بہت تعریف کی. میں لکھنؤ کی ململ کا کرتا پہنتا ہوں. وہ کرتا اور پاجامہ اور عمامہ اسی حلیے میں بیٹھا ہوا تھا. بغل میں ایک لڑکی بیٹھی تھی. اب وہ میرے لباس کو بار بار دیکھ رہی. میں نے کہا تم دیکھ کیا رہی ہو؟ پوچھا اس سے. تو اس نے کہا کہ ریئلی بہت خوبصورت لباس ہے آپ کا. اب آپ سوچیے اگر میں جینس پہنے ہوتا اور جس پر نامناسب جگہ پر لکھا ہوتا آئی لو یو، اور وہ بھی جینس پھٹی ہوئی ہوتی. عجیب فیشن ہے. میری تو آج تک سمجھ بھی نہیں آیا. میرے خیال میں آپ لوگ جامع مسجد اندرا نگر کی طرف سے چندہ جمع کر کے ان پھٹی ہوئی پینٹ والوں کی پینٹ سلوا دیجیے. بہت غریب لوگ ہیں یہ. ہاں آپ لوگوں کو اتنی مشافت نہیں آپ کے اندر. سڑک پر کوئی نظر آئے تو کہیں بھائی صاحب چند منٹ کے لیے آ جائیے، ذرا بیٹھ جائیے، ہم آپ کی پینٹ سی دیتے ہیں. یہ بری لگ رہی ہے. عجیب فیشن ہے واقعی، عجیب فیشن ہے. یعنی عقل بالکل ہے ہی نہیں. پاگل کس کو کہتے ہیں؟ وہ بھی تو بے لباس باہر آتا ہے. کس کو پاگل کہتے ہیں؟ آگرہ کے پاگل خانے کی وزٹ کے لیے پنڈت جواہر لال نہرو جب پرائم منسٹر تھے تو وہ بھی ایک وزٹ کرنے کے لیے آئے
تو کٹہرے کے اندر جو پاگل بند تھے انہوں نے پوچھا یہ کون ہے؟ تو لوگوں نے کہا چپ یہ وزیر اعظم ہیں، پرائم منسٹر ہیں۔ تو وہ پاگل بولا ہا جب میں آیا تھا تب میں اپنے کو یہی کہتا تھا ٹھیک ہو جائے گا۔ اس طرح کے پاگل پن، اس سے عزت ملتی ہے؟ آپ کیا کر رہے ہیں ہمارے نوجوان؟ کیوں یہ ناسمجھی کی بات ہے، شریعت کے خلاف بات یہ بعد میں ہے۔ عجیب طرح کے بال کٹ رہے ہیں آج کل کہ جیسے نائی نے کاٹتے وہ کہیں چلا گیا حقہ پینے اور آپ چلے آئے گچھا لیے ہوئے، یعنی اس پر کبوتر پل سکتے ہیں۔ کیا ہے یار یہ کیا ہے؟ اپنا چوائس اختیار کرو بابا، مولویوں کی بات نہ مانو، اپنا چوائس، اپنا انتخاب، اپنی پسند۔ اب کسی لنگور بندر کو پسند کچھ آ گیا تو بھائی اس کی شفا کی دعا کرو، بیمار ہے وہ بیچارہ، وہ بمبئی میں رہتا ہو، فلم انڈسٹری میں رہتا ہو، بیمار تو سب ہو سکتے ہیں۔ یہ کیا طریقہ ہے بھائی؟ اس سے عزت نہیں ملتی۔ اپنے خود چوائس سے کوئی مناسب طریقہ اختیار کرو ہر چیز میں۔ یہ ہے، یہ وہ شخص اس کو آسان کیا چیز بنا دیتی ہے؟ آسان چیز بنا دیتی ہے ایمان، محمد الرسول اللہ کی محبت۔ اللہ کے رسول کی محبت سب سے پہلے ہم کو غلامی سے آزادی دلاتی ہے، سب سے پہلے ہم کو غلامی سے آزادی دلاتی ہے۔ یہ کسی طرح کی غلامی، ہر طرح کی غلامی سے انسان آزاد ہو جاتا ہے، یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ اللہ ہمیں غلامی کو چھوڑ کر آزادی کا راستہ اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک، نستغفرک ونتوب الیک، نستغفرک ونتوب الیک۔ اللهم صل على سيدنا محمد، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، فلا تجعلنا من الخاسرين، فلا تجعلنا من الخاسرين، فلا تجعلنا من الخاسرين۔ اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا۔ اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة۔ اللہ ہم آپ کے بندے آپ کے حضور میں حاضر ہیں، خطا کار ہیں، شرمندہ ہیں، سیاہ کار ہیں، اقرار کرتے ہیں کہ جو موقع آپ نے اب تک عنایت فرمائے بہت کافی تھے۔ اللہ ہم نے ان موقعوں سے فائدہ اٹھایا ہوتا تو ہماری زندگی بہت بہتر ہو چکی ہوتی، ایمان مضبوط ہو چکا ہوتا، نمازیں بہتر ہوتی، اخلاق بہتر ہوتے۔ مگر رب کریم اب اقرار کرتے ہیں ہم نفس و شیطان کے پیچھے چلتے رہے، ماحول سے متاثر ہوتے رہے۔ جمعہ کا دن ہے، رب کریم نماز ہوئی ہے، اللہ جمعہ کی نماز کے بعد آپ کے حضور میں بھیک کا پیالہ لیے حاضر ہیں۔ آج معاف کر دیجیے، آج سب کو معاف کر دیجیے، اللہ ہم سب کو معاف کر دیجیے، ہمارے سب گھر والوں کو معاف کر دیجیے، ہمارے گھر کے بڑوں اور چھوٹوں کو معاف کر دیجیے، مردوں اور مستورات کو معاف کر دیجیے، اے اللہ ہمارے نوجوانوں کو معاف کر دیجیے۔ اے رب کریم، اے رب کریم، جمعے کے دن تو مسجدوں کے دروازوں پر ہمارے کمزور بھائی اور بہن، بچے بچیاں
وہ آ جاتے ہیں بڑی امید کے ساتھ۔ ہو سکتا ہے کوئی بھوکا گھر میں اپنے بھوکے بچوں سے یہ کہہ کر آیا ہو کہ بیٹا آج جمعہ ہے، آج تو کچھ مل جائے گی خیرات، آج کچھ لے کر آؤں گا تب تم کھانا کھاؤ گے۔ اللہ ہم بھی تو جمعہ کی بیکاری ہیں، اے رب کریم ہماری مغفرت فرما، ہمیں معاف فرما، اللہ ہمیں معاف فرما۔ اللہ معاف نہیں کرنا چاہتے پھر بھی معاف فرما۔ اللہ ہم کو اپنا بنا لیجئے، صحیح راستے پر ڈال دیجئے۔ اے اللہ اخلاق اچھے کر لیجئے، جذبات اچھے کر دیجئے، ہم میں سے ہر ایک کو اپنے محبوب کے دربار میں پہنچا دیجئے، اپنے دربار کی بار بار حاضری عطا فرما دیجئے۔ اے رب کریم ہم سب کی طرف سے آقا نامدار، محسن اعظم، محسن انسانیت، سرکار دو عالم، سرور کائنات محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں ہم سب کی طرف سے درود و سلام بھجوا دیجیے۔ اللہ درود و سلام بھجوا دیجیے، اللہ درود و سلام بھجوا دیجیے۔ اے اللہ یہ جتنے آپ کے بندے اس وقت یہاں یا اوپر کی منزلوں میں موجود ہیں، کسی کے گھر میں کوئی پریشانی ہو تو دور کر دیجیے، اللہ کوئی قرض لیے ہوئے ہو تو ادا کروا دیجیے، کاروبار نہ چل پا رہا ہو تو اللہ حلال روزی خوب بابرکت عطا کر دیجیے، اللہ معذوری اور محتاجی سے بچا لیجیے گا، معذوری اور محتاجی سے بچا لیجیے گا۔ اپنے سوا کسی کا محتاج ہمیں نہ بنائیے گا، اپنے سوا کسی کا محتاج نہ بنائیے گا۔ اے رب کریم ملک کے جو حالات ہیں وہ آپ ہم سے زیادہ جانتے ہیں۔ رب کریم ان حالات کا مقابلہ کیسی سمجھداری، کیسی عقل مندی، کیسی اجتماعیت و اتحاد اور کیسی ہمت اور بہادری کے ساتھ کرنا چاہیے وہ سب ہم کو سکھا دیجئے۔ اللہ ہمیں سکھا دیجئے، مایوسی سے بچا لیجئے، اللہ نا امیدی سے بچا لیجئے، غصے سے بچا لیجئے، اللہ غصے سے بھی بچا لیجئے۔ بہت سمجھداری کے ساتھ، بردباری کے ساتھ ان حالات کا مقابلہ کرنے کی ہم کو توفیق عطا فرما۔ اے اللہ اس مسجد کو بھی اور تمام مساجد کو رشد و ہدایت کا مرکز بنا۔ اے اللہ منتظمین کو مسجد کو کس طرح چلانا چاہیے اس بارے میں قدم قدم پر رہنمائی عطا فرما۔ انتظامیہ کمیٹی کو جزائے خیر عطا فرما، تعاون کرنے والوں کو جزائے خیر عطا فرما۔ مسجد کے سامنے سے گزرتے ہوئے محبت کے ساتھ مسجد کے میناروں در و دیوار پر نظر ڈالنے والوں کو بھی اللہ پسند کی نظر سے دیکھ لیجئے، اللہ پسند کی نظر سے دیکھ لیجئے۔ رب کریم جو مانگا وہ بھی عطا کر دیجئے، جو نہیں مانگ سکے اللہ وہ بھی عطا فرما دیجئے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔